بسم اللہ الرحمن الرحیم يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ اس شہر کے بارے میں کچھ بتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ شہر، بوڑھے نے کہا، یہ شہر عظمت کی یادگار بھی ہے اور عبرت کا نشان بھی۔ لگتا ہے جیسے یہ شہر فرعونوں نے میری آنکھوں کے سامنے آباد کیا تھا اور اس شہر کی عمارتوں اور شاہانہ مکانوں میں اپنی پوری شہنشاہیت اور قدرت کا تمام تر حسن سمو دیا تھا۔ انہوں نے اس شہر کا نام مدینۃ الشمس رکھا تھا۔ مجھے اس شہر کے جوبن اور عروج کا قصہ میرے آبا و اجداد نے اور انہیں ان کے آبا و اجداد نے سنایا تھا۔ میرے باپ دادا مذہبی پیشوا تھے اور مذہبی پیشوائی مجھے ورثے میں ملی ہے، لیکن آگے چل کر میں عقیدوں میں الجھ گیا اور کچھ عرصہ تو یوں گزرا کہ سمجھ نہ سکا کہ عبادت کروں تو کس کی کروں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں تجھے اس شہر کی داستان سنا رہا ہوں۔ جانے دے اس بات کو کہ یونانی یہاں کب اور کیسے آئے، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ شہر مختلف علوم کا مرکز بن گیا تھا۔ یونان کے مشہور فلسفی افلاطون، ارسطو اور سقراط اسی شہر میں آ کر علم و فضل سے فیضیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے فلسفے اور حیت کی تعلیم یہیں سے حاصل کی تھی۔ عجیب بات سن، فرعونوں کا زوال شروع ہوا تو اس شہر کا عروج شروع ہو گیا۔ فرعونیت پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو اس شہر میں مختلف مذہبوں اور مذہبی عقیدوں کی عبادت گاہیں ابھرنے لگیں، مینار اور گنبد نظر آنے لگے اور اس شہر کے حسن میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف مذہبی شخصیتوں نے یہاں کے مدرسوں سے تعلیم پائی تھی اور سارے مصر میں اور ارد گرد کے ممالک میں پھیلائی۔ فارس کے آتش پرستوں نے یہاں اپنے آتش کدے بنائے، لیکن رومیوں نے آ کر انہیں مصر سے بے دخل کر دیا اور اپنے ساتھ عیسائیت لائے۔ اہل مصر نے عیسائیت قبول کرنی شروع کر دی اور آتش کدوں اور دیگر عبادت گاہوں کی جگہ گرجے ابھرنے لگے۔ یہاں سے اس شہر کی تقدیر الٹے پاؤں چل پڑی۔ وجہ یہ ہو گئی تھی کہ یہاں جو بھی عقیدہ پھیلاؤ لوگوں نے متاثر ہو کر قبول کر لیا تھا، لیکن رومیوں نے یہاں بزور شمشیر عیسائیت پھیلائی۔ آج بھی دیکھ لے، یہ مت سمجھ کہ میں یہاں اس کھنڈر میں بیٹھا ہوں اور مجھے باہر کی کوئی خبر نہیں۔ پل پل کی خبر مجھ تک پہنچتی ہے۔ آج بھی دیکھ لے، رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی ہی عیسائیت کا چہرہ مسخ کر ڈالا ہے اور ایسے ظلم و ستم سے اسے پھیلا رہا ہے کہ سنو تو جگر کانپ اٹھتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہرقل کی عیسائیت کو قبول نہ کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ رومیوں نے یہاں آتے ہی اس شہر سے عبادت گاہوں کو اجاڑنا شروع کر دیا تھا۔ بڑے خوبصورت بت اور حسین مورتیاں اٹھا کر لے گئے۔ کیا تم مانے گا کہ انہیں کوئی مینار اچھا لگا تو وہ سالم کا سالم اکھاڑ کر لے گئے۔ بے انداز کتابیں جو علوم کا خزانہ تھا یہاں سے اٹھا لیں، کچھ جلائیں، کچھ روم بھیج دیں۔ مختصر یہ کہ انہیں یہاں جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اٹھایا اور بحر روم سے پار روم بھیج دیا۔ یوں کہہ لے کہ رومیوں نے اس اتنے حسین اور عظیم شہر کا وہی حال کر دیا جو گدھ اور لومڑیاں مردار کا کیا کرتی ہیں۔ انہوں نے علوم کا یہ سرچشمہ بند کر دیا تو اس شہر کی رونقیں ہی ماند پڑ گئیں۔ باہر سے علم کے شیدائیوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ یونانیوں نے اس شہر کا نام پہلے ہیلوبولس رکھا تھا، لیکن رومیوں نے اس کا نام بدل کر عین الشمس رکھ دیا۔ اب لوگ اسے عین شمس کے کھنڈر کہتے ہیں۔ آج دیکھ اس شہر کی زنگ آلود دیواریں، جھکی ہوئی چھتیں اور دمک کے کھائے ہوئے کیواڑوں والے دروازے اس شہر کی عظمت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ میں تجھے اس شہر کی نہیں بلکہ بادشاہوں کے عروج و زوال کی بات سنا رہا ہوں۔ اس داستان میں نے عرق نکالا ہے اور اس کے زیر اثر کبھی کا پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو طوفان باد و باران کی طرح سب کچھ اڑا اور بہا لے جائے گا اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ عروج اسی کو حاصل ہوگا جو ایک ایسا عقیدہ لائے گا جو کسی انسان کی تخلیق نہیں ہوگا بلکہ اس کی تخلیق ہوگا جو انسانوں کا خالق ہے۔ تیرا لشکر طوفان باد و باران کی طرح یہاں پہنچا ہے۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ رومیوں کے مقابلے میں تیرے پاس طاقت ہے ہی نہیں، لیکن سوچ، تو نے شاید سوچا بھی ہوگا کہ تیرے ساتھ کوئی ایسی قوت ہے
جو رومیوں کی جنگی قوت کو رونقتی تجھے یہاں تک لے آئی ہے، لیکن ان کامیابیوں سے اس خوش فہمی میں نہ پڑ جانا کہ اب تو فتح ہی فتح ہے۔ کسی بھی قلعے کو اپنا سمجھ کر تو اپنا جھنڈا اس پر گاڑ دے گا۔ یہ مت سوچ کہ یہ قلعہ تو بس اپنے ہاتھ آیا کہ آیا، یہ بھی یاد رکھ کہ تو آیا نہیں، بھیجا گیا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمارا نصب العین ہے بنی نوع انسان کی نجات۔ جا فتح تیری ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ جب تک ان کا لشکر ان کھنڈرات میں ہے اس بزرگ کا کھانا ہمارے ذمے ہوگا۔ ادھر بابلیون میں مقوقس کے ہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس نے تو یہ پلان بنایا تھا کہ مسلمان اور آگے آ جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر ختم کر دیا جائے، لیکن اس کا یہ پلان بری طرح ناکام ہوا اور اتربون جیسا جرنیل مارا گیا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ رومی فوج کو اتنا جانی نقصان اٹھانا پڑا جس کی مقوقس کو توقع نہیں تھی، اور اس کے ساتھ نقصان یہ کہ جو فوج زندہ تھی اس کا لڑنے کا جذبہ بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ اس فوج میں وہ دستے بھی تھے جو شام میں مسلمانوں سے نہیں لڑے تھے۔ شام سے بھاگ کر آنے والے فوجیوں نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمان کس بے جگری اور بے خوفی سے لڑتے ہیں۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا تو انہیں یقین آیا کہ مسلمان تو اس سے زیادہ نڈر اور بے خوف ہیں جتنا انہیں بتایا گیا تھا۔ ذہنی طور پر یہ فوج شکست قبول کر چکی تھی۔ مقوقس پر دوسری چوٹ یہ پڑی کہ ہرقل نے اسے مسلمانوں کی فتوحات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے بڑا سخت پیغام بھیجا تھا۔ اس پیغام کے جواب میں مقوقس نے ہرقل کو ایسا ہی پیغام بھیجا اور اس پر شام کی شکست کی طنز بھی کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مورخوں کے مطابق ہرقل اور مقوقس کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا ہو گئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مقوقس نے ہرقل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم قیرس کے مشورے سے اپنا ایک خاص آدمی قبطی عیسائیوں کے اسقف اعظم بنیامین کی طرف اس درخواست کے ساتھ بھیجا تھا کہ بنیامین قیرس سے ملے اور مسلمانوں کی پسپائی کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ مقوقس کا یہ آدمی بنیامین تک پہنچ گیا۔ اس نے مقوقس اور قیرس کی ہدایات کے مطابق بنیامین کو تفصیل سے سنایا کہ ہرقل نے مقوقس اور قیرس پر کیا الزام عائد کیے ہیں اور یہ دونوں ہرقل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پھر اس آدمی نے بنیامین کو یقین دلایا کہ قیرس نے اسے نیک نیتی سے بلایا ہے اور ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا کہ ان کی ملاقات کی خبر ہرقل کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس ملاقات کا واحد مقصد عیسائیت کا تحفظ اور فروغ ہے اور مسلمانوں کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے۔ بنیامین اصل عیسائیت پر قربان ہوا جا رہا تھا اور اصل عیسائیت کو ہی بحال رکھنا چاہتا تھا۔ اصل عیسائیت پر اس نے اپنا ایک بھائی قربان کر دیا۔ بنیامین مقوقس کے اس آدمی کے ساتھ ہی آ گیا، اور جب مسلمانوں کا لشکر دنین کی طرف بڑھ رہا تھا، بنیامین بابلیون میں قیرس اور مقوقس کے پاس پہنچ گیا۔ مقوقس اور قیرس نے اس کا استقبال بڑے ہی خلوص سے کیا اور اسے پہلا یقین یہ دلایا کہ یہ ملاقات خفیہ ہوگی، اور اگر بنیامین نے اس ملاقات کو ناکام بھی کیا تو بھی اسے بحفاظت واپس بھیج دیا جائے گا۔ بنیامین اور قیرس کی یہ ملاقات تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث یہ تھا کہ قبطی عیسائی ان کے ساتھ مل گئے تھے اور ان قبطیوں نے رومی فوج کو زمین دوز طریقوں سے بھی نقصان پہنچایا تھا۔ یہ محض بے بنیاد بات ہے۔ مصر میں مجاہدین اسلام کو اللہ کے سوا کسی کی مدد حاصل نہیں تھی۔ بنیامین جب بابلیون پہنچا تو مقوقس نے قیرس سے کہا کہ وہ دونوں الگ بیٹھ کر بات کریں اور اس میں وہ خود دخل انداز نہیں ہوگا۔ مقوقس اور قیرس کا مقصد یہ تھا کہ قبطی عیسائی رومی فوج کے ساتھ ہو جائیں۔ قیرس نے بنیامین کے آگے یہی مقصد رکھا اور کہا کہ عیسائیت کو بچانا اور اسلام کا راستہ روکنا ہے۔ بنیامین زیادہ زور اس بات پر دیتا تھا کہ جب تک ہرقل زندہ ہے وہ اپنی عیسائیت سے دستبردار نہیں ہوگا، نہ کسی کو دستبردار ہونے دے گا۔ قیرس نے اسے بتایا کہ ہرقل اب اثر انداز نہیں ہو سکے گا،
مقوقس نے یہاں تک کہا کہ ہرقل نے بے جا دخل اندازی کی تو اسے مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ مصر سے دستبردار ہو جائے اور اپنی عیسائیت کو سنبھال کر رکھے۔ مقوقس نے ان دونوں مذہبی پیشواؤں کو الگ بیٹھ کر بات کرنے کو کہہ دیا، لیکن انہیں یہ نہ بتایا کہ وہ خود کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ہرقل کو بلبیس کے قلعے کی فتح کی خبر سنا دی تھی، اور پھر یہ خبر سنائی کہ مسلمان نیل تک پہنچ گئے ہیں، اور اطربون کے بعد اس کا ایک اور منظور نظر جرنیل ہنا بھی مارا گیا ہے۔ مقوقس کو معلوم تھا کہ ہرقل کا رد عمل کیا ہوگا۔ مقوقس کو یہ بھی شکایت تھی کہ ہرقل بزنطیہ سے مصر کے لیے امدادی فوج نہیں بھیج رہا۔ اتنی شکستوں کے بعد مقوقس کو یہ توقع تھی کہ ہرقل اسے مصر کی فرما نروائی سے معزول کر دے گا۔ اس کے علاوہ مقوقس کو ہرقل سے توقع تھی کہ قبطیوں کو اپنا دشمن بنائے رکھے گا اور اپنی عیسائیت کو نہیں چھوڑے گا، اور اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت قبطی بنیامین کے اشارے پر بغاوت کر دیں گے۔ بنیامین اور قیرس الگ بیٹھے گفت و شنید کر رہے تھے۔ مقوقس نے اپنے جرنیل تھیوڈور کو بلایا اور اپنے خاص کمرے میں جا بیٹھا۔ تھیوڈور کے ساتھ مقوقس کی رازداری تھی، اب بازی تھیوڈور کے سر تھی۔ وہ اور مقوقس مزید شکست کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تھیوڈور، مقوقس نے کہا، بنیامین اور قیرس کو میں نے الگ بٹھا دیا ہے، لیکن میں سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ جب تک ہرقل ہمارے سروں پر موجود ہے ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور ایک روز مسلمان سارے مصر پر چھا جائیں گے اور ہرقل اس کا الزام ہمارے منہ پر تھوپ دے گا۔ میں ساری صورتحال سے واقف ہوں، تھیوڈور نے کہا۔ یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہرقل کو معزول کر دیں، مقوقس نے کہا، لیکن یہاں اس کے حامی فوج میں موجود ہیں، وہ ہم دونوں کو یا مجھے قتل کر دیں گے۔ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ ہم ہرقل کو قتل کروا دیں۔ جرنیل تھیوڈور نے سر جھکا لیا، جیسے گہری سوچ میں کھو گیا ہو۔ مقوقس اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ آخر تھیوڈور نے سر اٹھایا اور آہستہ آہستہ سر اوپر نیچے ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مقوقس سے اتفاق کرتا ہے۔ کام خطرناک تو ہے لیکن آسان نہیں، تھیوڈور نے کہا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار رہ بھی نہیں گیا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اس کا انتظام کیا ہوگا؟ میں انتظام کر چکا ہوں، مقوقس نے کہا۔ 2 آدمی تیار کر لیے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت اور ہوشیار لڑکی جائے گی کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہرقل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ لڑکی میں تحفے کے طور پر ہرقل کو بھیج رہا ہوں۔ اسے میرے اپنے 2 قابل اعتماد آدمی لے جائیں گے۔ اس کام کے لیے میں نے انہیں ایک خزانہ پیش کیا ہے۔ کیا اس لڑکی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تھیوڈور نے پوچھا۔ ظاہر ہے لڑکی کمسن ہو، وہاں جا کر ڈر ہی نہ جائے۔ قتل خنجر یا تلوار سے تو نہیں کرنا، مقوقس نے کہا۔ ہرقل کی شراب میں زہر ملانا ہے جو یہ لڑکی آسانی سے ملا دے گی۔ میں نے لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہرقل کس طرح شراب پیتا ہے اور اس دوران کیا کرتا ہے، اور لڑکی کس طرح موقع پیدا کر کے ذرا سا زہر اس کے گلاس میں ملا دے۔ زہر اتنا تیز ہے کہ اس کے چند ذرے شراب میں پڑ گئے تو کام کر دیں گے۔ احتیاط تو آپ کریں گے ہی، تھیوڈور نے کہا۔ ایک احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ جو 2 آدمی ساتھ جا رہے ہیں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ مقوقس نے اسے بتایا کہ اس نے یہ احتیاط خاص طور پر پیش نظر رکھی ہے۔ انہیں وہ نہایت معمولی قسم کے لوگوں کے لباس میں بھیج رہا تھا۔ لڑکی کو بھی کسی غریب آدمی کی بیٹی کے لباس میں بھیجنا تھا اور چہرے پر نقاب رکھنا تھا۔ مقوقس نہ جانے کب سے ہرقل کے قتل کا پلان بنا رہا تھا، اور اب اس نے عمل درآمد کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے تھیوڈور کو بتایا کہ دونوں آدمیوں اور اس لڑکی کو وہ 2 بار ریہرسل کروا چکا ہے۔ تھیوڈور نے اس کی تائید ہی نہ کی بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس کے بعد دونوں نے بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھیں گے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ادھر بنیامین اور قیرس عیسائیت کے نام پر مسلمانوں کے خلاف متفق ہو گئے۔ بنیامین صرف ہرقل کی ضمانت چاہتا تھا۔ مقوقس نے اسے یقین دلایا کہ ہرقل اس اقدام کو پسند کرے گا۔ مقوقس نے یہ بھی کہا کہ ہرقل کو عیسائیت سے زیادہ اپنی سلطنت پیاری ہے، اسے مصر چاہیے، مذہب نہیں۔
قیرس تو پہلے ہی بنیامین کو یقین دلا چکا تھا۔ تھیوڈور کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ مقوقس کس بنیاد پر ہرقل کی ضمانت دے رہا ہے۔ وہ تو ہرقل کو اس دنیا سے ہی اٹھا رہا تھا۔ بنیامین یہ وعدہ کر کے رخصت ہوا کہ وہ اپنے مشیروں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دے گا اور پھر قبطی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ فوج میں شامل ہوں یا نہ ہوں، بغاوت نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہیں کریں گے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر عین شمس کے کھنڈرات میں قیام کیے ہوئے تھا۔ کمک پہنچ گئی تھی اور اب سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنا تھا۔ وہ زیادہ دیر انتظار کرنے والے سپہ سالار نہیں تھے، لیکن لشکر میں زخمیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی مرہم پٹی ہو رہی تھی اور توقع تھی کہ کچھ دنوں تک یہ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ غور و خوض کر کے یہ بھی طے کرنا تھا کہ اگلا قدم کدھر اٹھایا جائے۔ عین شمس کے کھنڈرات کا شہر ذرا بلندی پر تھا اور دفاعی لحاظ سے یہ موزون تھا۔ دشمن اچانک حملہ کر دیتا تو اس شہر کی بلندی فائدہ دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پانی کثرت سے موجود تھا جس کے ختم ہونے کا امکان نہیں تھا۔ اشیاء خوردنی کے ایسی افراد کے خوراک کی قلت کا خطرہ تھا ہی نہیں۔ ایک روز عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تمام سالاروں کو طلب کیا۔ میرے رفیقوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، اب بابلیون کا قلعہ بند شہر ہمارے سامنے ہے، لیکن وہاں جو رومی فوج ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ ایک تو مفتوحہ قلعوں سے بھاگے ہوئے فوجی بابلیون میں جا پہنچے، اور دوسرے یہ کہ موقوقس اپنی زیادہ سے زیادہ فوج اس شہر میں لے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شہر کا محاصرہ کرنا ہوگا۔ اگر اللہ میری دعا قبول فرما لے تو رومی باہر آ کر کھلے صحرا میں لڑیں۔ دعا کرو میرے بھائیوں، اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ رومیوں کو قلعے سے باہر لے آئے۔ اللہ نے ہمیں مایوس تو کہیں بھی نہیں کیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہمارے لیے رومیوں کا باہر آ کر لڑنا بہتر ہوا تو اللہ یہ صورت بھی پیدا کر دے گا۔ یہ بات بھی دل میں بٹھا لو میرے رفیقوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب ہم مصر کی فتح و شکست کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب ہم کہیں بھی پٹ گئے تو ہماری منزل اگلا جہان ہوگی یا ملک شام۔ میں اپنے اسی اصول کا پابند رہوں گا کہ کہیں بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہیں، دشمن کے سر پر سوار رہیں۔ اس اصول نے ہمیں ہر معرکے میں کامیابی عطا کی ہے۔ ادھر بابلیون میں مقوقس اور تھیوڈور 2-3 جرنیلوں کو بٹھائے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ مقوقس کہہ رہا تھا کہ ان عربوں نے بابلیون بھی لے لیا تو پھر ان کے کہیں بھی قدم جم نہیں سکیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کسی جگہ کہا تھا کہ ہم کہیں سے پسپا ہوئے تو یاد رکھو دشمن ملک میں ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی اور بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بابلیون میں مقوقس یہی الفاظ اپنے جرنیلوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم بابلیون سے اکھڑ گئے تو پھر سارے مصر میں ہمیں کہیں بھی جم کر لڑنے کی مہلت نہیں ملے گی، خود اپنے لوگ ہمیں اپنے گھروں میں پناہ نہیں دیں گے۔ میں مسلمانوں کی چال سمجھ گیا ہوں، جرنیل تھیوڈور نے کہا۔ افسوس ہے اتربون جیسا تجربے کار جرنیل نہ سمجھ سکا۔ عربوں کا سپہ سالار پہلے حملے سے ہی اس اصول پر کارے بند چلا آ رہا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھو اور حملہ کرنے میں زیادہ دیر نہ کرو، ایک جگہ بیٹھے نہ رہو اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑو کہ وہ اس حملے کو غیر متوقع سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ہر معرکے میں کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر ہم ہیں کہ قلعہ بند ہو کر دشمن کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ محاصرے میں ہمارا طریقہ جنگ یہ رہا ہے کہ ایک ایک 2-2 دستے باہر نکال کر عربوں پر حملہ کرتے ہیں۔ عرب ہماری یہ چال سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ بیان کرو، مقوقس نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم قلعہ بند ہو کر نہ لڑیں، تھیوڈور نے کہا۔ ہم عربوں کو اتنی مہلت دیں ہی نہیں کہ وہ آ کر بابلیون کا محاصرہ کر لیں۔ ان کے سپہ سالار کا ایک اصول یہ ہے کہ دشمن کے سر پر چڑھے رہو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دل چھوڑ بیٹھے اور حوصلہ ہار بیٹھے۔ یہی اصول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے شاید سنا نہیں کہ مصر کے لوگ ہمیں بزدل اور کمزور کہنے لگے ہیں، جو قلعوں کی دیواروں کی پناہ میں بیٹھ کر اپنا دفاع کرتے ہیں۔
اب ہمیں باہر جا کر مسلمانوں کو للکارنا ہے۔ یہی دعا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے 2-3 جاسوس بابلیون بھیج رکھے تھے جو دوسرے مفتوحہ شہروں سے بھاگے ہوئے شہریوں کے بہروپ میں وہاں گئے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ مقوقس نے کہا کہ فوج کو شہر سے باہر کھلی جنگ کے لیے تیار کیا جائے اور کوئی پہلو کمزور نہ رہ جائے۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ کل صبح بعد از نماز فجر بابلیون کی طرف کوچ ہوگا اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیا جائے گا۔ یہ توقع ہی نہیں تھی کہ رومی قلعے سے باہر آ کر لڑیں گے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک جاسوس بابلیون سے آ گیا۔ اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر سنائی کہ رومی باہر آ کر لڑیں گے۔ جاسوس نے بابلیون کی فوج کو کھلی لڑائی کی مشق کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہاں بنائے ہوئے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ اب مقوقس اور تھیوڈور محاصرے میں نہیں آئیں گے بلکہ بابلیون سے دور آ کر مجاہدین اسلام کو للکاریں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو طلب کیا اور خوشخبری کے انداز سے یہ خبر سنائی۔ تمام سالار یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں پوری امید تھی کہ رومیوں کو میدان کی کھلی جنگ میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں انہوں نے رومیوں کو لا کر لڑانا تھا۔ پھر انہوں نے سالاروں کو لڑائی کی ترتیب سمجھا دی۔ یہ بھی کہا کہ پیشتر اس کے کہ رومی شہر سے نکل کر کسی اور جگہ للکاریں، فوراً کوچ کر کے اپنی پسند کے میدان میں پہنچا جائے۔ رومی مجبور ہو جائیں گے کہ وہاں آئیں۔ عشاء کی نماز کے وقت بابلیون سے ایک اور جاسوس آ گیا جس نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی کہ آج دوپہر رومی فوج شہر سے نکل آئی ہے اور اس کا رخ عین شمس کی طرف ہے۔ اس جاسوس نے رومی فوج کی تعداد بھی بتائی جو مجاہدین کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی۔ عشاء کی نماز کی امامت کروا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجاہدین سے یوں خطاب کیا کہ پہلی بار رومی کھلے میدان میں آ رہے ہیں اور ان کی تعداد ہم سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تم نے کبھی تعداد کی پرواہ نہیں کی۔ کیا یہ ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اتنی کم تعداد کے باوجود ہمیں نیل تک پہنچا دیا ہے؟ اسلام کے مجاہدوں، میں ایک بات پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، وہی بات پھر اب بھی کہوں گا۔ اگر میدان جنگ سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ہمارا تو نام و نشان مٹ ہی جائے گا۔ مصر میں اسلام کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس خطاب کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبح نماز فجر کے فوراً بعد کوچ ہوگا۔ یہ تو انہوں نے رات کو ہی لشکر کو بتا دیا تھا کہ رومی فوج باہر نکل آئی ہے اور اب اس کا ارادہ کھلے میدان میں لڑنے کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی پالیسی اور چالیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین مطابق تھی۔ انتہائی خوفناک خطرے مول لینے میں یہ دونوں تاریخ ساز سپہ سالار ایک جیسے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی کی ترتیب سالاروں کو سمجھا دینے کے علاوہ ایک اقدام یہ کیا کہ 500 جانبازوں کے 2 دستے الگ کر دیے۔ ایک دستے کے قائد خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے کے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابی تھے اور کمک کے ساتھ ایک ایک دستے کے سالار کی حیثیت سے آئے تھے۔ عین شمس اور بابلیون کے درمیانی علاقے میں کچھ علاقہ پہاڑی تھا جس میں بڑے بڑے کشادہ غار بھی تھے۔ اس علاقے کو بنو دائل کہتے ہیں۔ ایک جانباز دستے کو بنو دائل کے غاروں کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرے کو دنین کے قریب ایک پہاڑی سلسلے میں جا کر چھپ جانے کو بھیج دیا۔ ان دونوں دستوں کو رات ہی کو روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ نماز فجر کے فوراً بعد باقی لشکر نے کوچ کیا۔ آج اس علاقے کو عباسیہ کہتے ہیں جہاں یہ لشکر جا پہنچا۔ اس دور میں یہ وسیع و عریض میدان ریگستان ہوا کرتا تھا۔ حسب معمول جاسوس مختلف بحروپوں میں آگے بھیج دیے گئے تھے۔ ادھر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جنہوں نے تھیوڈور کو جا کر اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر عباسیہ کی طرف آ رہا ہے۔ تھیوڈور یہ خبر سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ اسے توقع یہ تھی کہ مسلمان عین شمس کے کھنڈروں سے باہر نہیں آئیں گے اور انہیں مار بھگانے میں مشکل پیش آئے گی۔ تھیوڈور نے اپنی فوج کو وہیں روک لیا۔
سلطنت روم کے جانبازوں، تھیوڈور نے بڑی بلند اور جوشیلی آواز میں اپنی فوج سے خطاب کیا، تمہارا دشمن آج تک تمہیں بزدل اور کمزور سمجھتا رہا ہے، آج وہ تمہارے سامنے آ کر لڑنے آ رہا ہے، اس کی تعداد تمہاری تعداد کے نصف بھی نہیں، آج ثابت کر کے دکھا دو کہ بزدل کون ہے۔ اگر تم اس میدان سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اتنے زرخیز اور خزانوں سے بھرے ہوئے ملک سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ سلطنت روم بحر روم کے پار سیکٹر کی جائے گی، پھر تمہاری قسمت میں مسلمانوں کی غلامی یا بحر روم میں ڈوب مرنا لکھ دیا جائے گا۔ آج قسم کھا لو کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کاٹ کر اس ریگستان میں پھینک دو گے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ تمام فوج نے بلند آواز میں خدا کے نام پر قسم کھائی کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ جانے دے دیں گے۔ میدان جنگ عین شمس اور بابلیون سے دور نہ تھا۔ سورج جب سر پر آیا تو اس وقت دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو چکی تھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان والے دستوں کے سامنے گھوڑے پر سوار تھے، ادھر تھیوڈور بھی اپنی درمیان والی فوج کے سامنے گھوڑے پر سوار تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کا ایک محافظ سوار آگے بڑھا اور بلند آواز سے رومیوں سے کہا کہ حملے میں پہل تم کرو تاکہ تمہیں افسوس نہ رہے کہ عرب کے مسلمانوں نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محافظ نے اپنا اعلان ختم ہی کیا تھا کہ تھیوڈور نے حملے کا حکم دے دیا۔ عمرو بن عاص کی پہلے دی ہوئی ہدایات کے مطابق پہلوؤں والے دستے اور زیادہ دائیں اور بائیں کو چلے گئے۔ سپہ سالار نے دیکھ لیا تھا کہ رومی ایک ہجوم کی مانند ہلہ بول رہے ہیں، یہ انہیں پہلے ہی توقع تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے مجاہدین کو ہدایات دے رکھی تھی۔ جب مجاہدین کے پہلوؤں والے دستے اور زیادہ باہر کو ہو گئے تو اس کے مطابق رومی سواروں کو بھی پھیلنا پڑا۔ عمرو بن عاص یہی چاہتے تھے۔ عمرو بن عاص نے بڑھتے ہوئے رومیوں کا سامنا کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دستوں سے کہا کہ لڑتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا تاکہ دشمن اور آگے آ جائے۔ تاریخ میں اس لڑائی کو معرکہ عین شمس کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ مصر کی لڑائیوں میں یہ معرکہ سب سے زیادہ خونریز اور تیز تھا، چونکہ وہ ایسا ریگزار تھا جس میں ریت کے ساتھ مٹی بھی تھی، اس لیے اس قدر زیادہ گرد اٹھی کہ دونوں طرفوں کے آدمی اس میں چھپ گئے اور دوست اور دشمن کی پہچان محال ہو گئی۔ مجاہدین کے جو دستے دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے انہیں ان کے سالار دشمن کے پہلوؤں میں لے گئے اور پہلوؤں سے حملہ کیا۔ اس سے دشمن کے سپاہی کٹنے اور گرنے لگے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رومی دونوں پہلوؤں کے دباؤ سے اندر کو اکٹھے ہونے لگے، جس سے ان کے لیے پینترے بدلنے کی جگہ نہ رہی۔ ان کے گھوڑے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ کثیر تعداد دشمن کو ایسی ہی چال سے بے بس کیا جا سکتا تھا۔ وہ تو عمرو بن عاص کی جنگی فہم و فراست نے کر دیا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجاہدین پر حاوی ہوتے نظر آنے لگے۔ تھیوڈور بڑی اچھی چالیں چل رہا تھا اور اس کے احکام بڑی تیزی سے دوسرے جرنیلوں تک پہنچ رہے تھے۔ اپنی فوج کو یوں سکڑتا اور بے بس ہوتا دیکھ کر تھیوڈور نے فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور پھر پھیلا دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ رومی فوجیوں نے جو قسم کھائی تھی وہ پوری کر کے ہی رہیں گے۔ تھیوڈور نے فوج کو پیچھے ہٹا کر پھر جو حملہ کیا وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجاہدین کے پھیلاؤ کے مطابق اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ گرد و غبار میں چھپا ہوا سورج آگے چلا گیا اور مغرب کی طرف نیچے جانے لگا۔ اس وقت مجاہدین نے اپنے سالاروں کی قیادت میں پھر وہ پوزیشن حاصل کر لی کہ رومی فوجی پھر اندر کی طرف سکڑ سمٹ گئے۔ اس وقت اس فوج پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ بنو دائل کے غاروں میں چھپا ہوا منتخب جانبازوں کا 500 کا دستہ تھا جو وہاں اشارے کا منتظر تھا۔ سپہ سالار نے ان کی طرف قاصد دوڑا دیا اور اس دستے کے سالار نے پیغام ملتے ہی عقب سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی اور لشکر ہے جو عقب سے آ گیا ہے۔ رومی فوجیوں پر جو دہشت طاری تھی اور جسے تھیوڈور کے خطاب نے اور قسم نے دبا لیا تھا وہ پھر ابھر آئی اور فوجیوں کے دلوں کو گرفت میں لے لیا۔ رومی فوج بوکھلا اٹھے اور ہجوم کی صورت میں لڑائی سے نکل کر دنین کی طرف بھاگنے لگے۔ رومی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور ان کی ترتیب ٹوٹ گئی۔ وہ ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح دنین کی طرف نکلے۔
جو ہی وہ پہاڑی کے قریب سے گزرے تو اس پہاڑی کے غاروں میں سے جانباز مجاہدین کا دوسرا 500 کا دستہ نکلا اور ان رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اب رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا ایک نہیں بلکہ 3 لشکر ہیں۔ رومیوں کی کوئی ترتیب رہی نہیں تھی اور وہ جرنیلوں کے قابو سے نکل گئے تھے۔ وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اپنے دفاع میں بھی نہ لڑے، وہ صرف پسپا ہونے اور زندہ نکل جانے کی کوشش میں تھے۔ جانباز مجاہدین نے ان کا ایسا قتل عام کیا کہ شاید ہی کوئی رومی زندہ نکلا ہوگا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصی چال تھی جس سے وہ اس رومی فوج سے زیادہ تعداد کی فوج کو بھی بے بس کر کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ بھاگنے والے بہت سے فوجی واپس قلعہ بابلیون میں جا پناہ گزین ہوئے، لیکن بابلیون کے اندر جو فوج تھی اس نے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا، پھر سنا کہ مجاہدین نے کس طرح رومی فوجیوں کو کاٹا ہے، تو وہ قلعہ بابلیون سے بھاگ اٹھے۔ دریائے نیل کے کنارے بے شمار کشتیاں فوج کے استعمال کے لیے بندی رہتی تھیں۔ بھگوڑے فوجی ان کشتیوں پر جا چڑھے اور ملاحوں کو ڈرا کر کشتیاں کھلوا لیں اور دریا پار کر گئے۔ مقوقس بابلیون میں تھا، وہ اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی بے بسی اور قسم پرسی کا یہ عالم کہ اس نفسا نفسی اور کھلبلی پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اگر وہ فوجیوں کو اس ذہنی کیفیت میں انہیں روکتا تو وہ فوجیوں کے ہاتھوں قتل بھی ہو سکتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابلیون پر حملہ کرتے تو شاید یہ قلعہ لے بھی لیتے، لیکن جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فوج باہر بھیج کر خاصے دستے بابلیون میں ہی تیار رکھے گئے تھے۔ یہ مقوقس اور تھیوڈور کی احتیاطی تدبیر تھی۔ انہیں احساس تھا کہ ان کی فوج پسپا بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں مسلمانوں کا بابلیون پر حملہ متوقع ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بابلیون میں اچھی خاصی فوج دفاع میں رکھی ہوئی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتر سمجھا کہ بابلیون پر طاقت صرف کرنے کے بجائے باہر جو رومی فوج خوف زدگی کے عالم میں بھاگتی اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے اسے ختم کر لیا جائے۔ کئی ایک مورخوں نے لکھا ہے کہ متعدد فوجی افسر سکندریہ کو بھاگ گئے تھے۔ رومی فوج جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مری تھی اس کی تعداد کسی بھی مورخ نے نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ مجاہدین اسلام نے 1-2 اور قلعے بغیر لڑے لے لیے، لیکن ان کی اصل فتح یہ تھی کہ رومیوں کی تمام تر فوج پر مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی اور اب یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب تو ہرقل نے مقوقس کو بخشا ہی نہیں تھا۔ شہروں اور قلعوں کی بات الگ تھی، مسلمانوں نے اب جو فتح حاصل کی تھی اس سے انہیں نیل کے دونوں کناروں کا قبضہ مل گیا تھا۔ مقوقس نے تو ہرقل کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ عرب کے ان بدوؤں کو نیل تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ معرکہ عین شمس سے رومی فوج جس طرح تتر بتر ہو کر بھاگی اس سے فیوم کا تمام علاقہ خالی رہ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ فیوم کا ذکر پچھلے باب میں آ چکا ہے۔ یہ علاقہ اس قدر وسیع و عریض تھا کہ اسے مصر کے ایک صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس صوبے کے بڑے شہروں میں مسلمانوں کے عمال پہنچ گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے جو ان پر عائد تھے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگوں پر بھی مسلمانوں کا ایسا روب بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے بلا چون چرا ٹیکس ادا کرنے شروع کر دیے۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فاتح مسلمان رومی فوج کے افسروں اور دیگر حاکموں کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ دیتے اور پھر اپنے سپہ سالار کے سامنے لے جاتے ہیں اور سپہ سالار انہیں سزا دیتا ہے۔ اس صوبے میں جو مسلمان عمال حاکم مقرر کیے گئے انہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ لوگوں کی حیثیت دیکھ کر اس کے مطابق ٹیکس وصول کریں اور کسی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ہرقل تک اس شکست کی خبر پہنچانا مقوقس کا فرض تھا اور مقوقس کو معلوم تھا کہ ہرقل کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوگا۔ یہ تو مقوقس دیکھ چکا تھا کہ ہرقل اپنی شام کی شکست اور وہاں سے پسپائی پر پردہ ڈالنے کے لیے تمام تر الزام مقوقس کے منہ پر تھوپ رہا ہے۔ مقوقس نے ہرقل کے نام پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر بزنطیہ کو روانہ کر دیا۔ مقوقس کو اب ہرقل کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے ہرقل کے قتل کا بڑا پکا انتظام کر دیا تھا۔
اسے امید تھی کہ اس پیغام سے پہلے ہرقل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اس کے تیار کیے ہوئے 2 آدمی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ یہ 2 آدمی لڑکی کو ساتھ لیے سکندریہ پہنچے۔ انہیں بحری جہاز وہیں سے مل سکتا تھا۔ انہوں نے معمولی سے آدمیوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور لڑکی کو غریبانہ اور میلا سا لباس پہنایا گیا۔ اس کا سر اور چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ سکندریہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بحری جہاز 2 دنوں بعد روانہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک سرائے میں رک گئے۔ یہ سرائے بندرگاہ کے بالکل قریب تھی اور یہاں عام طور پر وہی لوگ ٹھہرا کرتے تھے جنہیں بحری جہاز کی روانگی کا انتظار ہوتا تھا۔ جب ایک جہاز تیار ہو جاتا تھا، بحری جہاز کا کپتان خود یا اس کا کوئی آدمی سرائے میں آ کر اعلان کرتا کہ جہاز کل فلاں وقت روانہ ہو رہا ہے۔ جہازوں کے کپتان اور عملے کے آدمی اسی سرائے میں آ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بزنطیہ کی طرف والے بحر روم کے ساحل تک جانے والا بحری جہاز تیار ہو رہا تھا۔ ایک دن پہلے اس جہاز کا کپتان سرائے میں آیا۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کتنے مسافر ہیں۔ مسافروں کو پتہ چلا کہ جہاز کا کپتان آیا ہے تو باہر نکل آئے۔ اتفاق سے کپتان نے اس لڑکی کو دیکھ لیا۔ معلوم نہیں اس نے لڑکی کو کیسے اور کہاں دیکھا۔ اس وقت لڑکی کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ کپتان لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی بھی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں جہازوں کے کپتان جہازوں میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا کرتے تھے اور عموماً یہ لوگ بڑے ہی بدکار بلکہ مجرمانہ ذہنیت کے ہوتے تھے۔ اس کپتان نے اس لڑکی پر بری نظر رکھ لی۔ کپتان چلا گیا تو کچھ دیر بعد اس جہاز کا ایک اور آدمی سرائے میں آیا اور جانے والے مسافروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ ان 2 آدمیوں سے ملا جو لڑکی کو لے جا رہے تھے۔ ان کے پاس وہ ویسے ہی رک گیا تھا اور اس طرح باتیں کی جیسے یہ ملاقات ویسے ہی ہو گئی ہو، لیکن وہ کپتان کا بھیجا ہوا آدمی تھا اور یہ اہتمام اس لڑکی کو پھانسنے کے لیے تھا۔ جہاز کے اس آدمی نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کے ساتھ یہ کون لڑکی ہے اور کیوں آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ جہاز میں جائے گی۔ جہاز کے آدمی نے کہا کہ اس عمر کی لڑکی جہاز میں نہیں جا سکتی، یا یہ کہ وہ اس جہاز میں نہیں جا سکتی، کسی اور جہاز میں جا سکتی ہے، لیکن اگلا جہاز 1 مہینے سے زیادہ دنوں بعد جائے گا۔ یہ سن کر دونوں آدمی پریشان ہو گئے۔ انہیں تو بہت جلدی جانا تھا۔ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ فرما نروائے مصر مقوقس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، نہ ہی انہیں ہرقل کے ساتھ دشمنی تھی کہ اسے قتل کرنا ہی تھا، بلکہ ان کی دلچسپی اس کثیر رقم اور بیش بہا انعام میں تھی جو مقوقس نے انہیں پیش کیا تھا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے تھے، کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ انہیں خدشہ نظر آتا تھا کہ دیر ہو گئی تو مقوقس اپنا یہ ارادہ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے جہاز کے اس آدمی کو رشوت پیش کی اور کہا کہ کسی طرح وہ اس لڑکی کو جہاز میں لے چلے۔ بہت ہی مشکل کام ہے، جہاز کے آدمی نے اپنی رشوت کا بھاؤ چڑھانے کے لیے کہا۔ اسے مردانہ لباس پہنا کر لے جایا تو جا سکتا ہے، لیکن اتنے لمبے سفر میں اسے کپتان سے چھپا کر رکھنا بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ کپتان اتنا سخت اور ظالم آدمی ہے کہ لڑکی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ ان آدمیوں نے رشوت میں اضافہ کر دیا اور منت سماجت الگ کی اور کہا کہ جہاز میں اسے چھپائے رکھنے کا کام بھی وہی کرے۔ ان دونوں آدمیوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ یہ لڑکی کیوں نہیں جا سکتی، یا یہ کہ یہ کس کا حکم ہے۔ ان کی عقل پر وہ خزانہ سوار تھا جو مقوقس نے انہیں پیش کیا تھا۔ آخر جہاز کے اس آدمی نے منہ مانگی رشوت لے کر ان آدمیوں سے کہا کہ وہ اپنا کوئی لباس نکالو۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے لباس لڑکی کو پہنایا، پھر اس کا سر اور چہرے کا کچھ حصہ اس طرح ڈھانپ دیا جس طرح لوگ صحرائی سفر میں یا ویسے ہی ڈھانپا کرتے تھے۔ اچھی طرح جائزہ لے کر جہاز کے آدمی نے فیصلہ سنایا کہ اب یہ نہیں پہچانی جا سکے گی، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جہاز کے آدمی نے کہا، میں لڑکی کو جہاز میں چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن کپتان کو پتہ چل گیا یا اس نے لڑکی کو دیکھ لیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں۔ کپتان کو راضی کرنا اور اس کی سزا سے بچنا تمہارا کام ہوگا۔